أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو سورت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس سورت کو فاتحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اگرچہ پہلی سورت نہیں ہے، بلکہ سورہ علق، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی آیتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ البتہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی، اور اس سورت کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس سورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو نماز کے اندر بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کو نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے سورہ فاتحہ متن کی حیثیت رکھتی ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، اللہ کی تعریف کو بیان کیا گیا، اس کے بعد اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہوا۔ پھر سورہ فاتحہ میں اللہ کا بندہ اللہ سے ہدایت کو طلب کرتا ہے، اللہ سے ہدایت کا سوال کرتا ہے، اسی ہدایت کی درخواست کرتا ہے جو ایک بندے نے کی ہے۔ اسی ہدایت کے جواب میں پورا قرآن مجید ہے، یعنی الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک۔ یہ اس کی طلب کا جواب ہے جو اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو رہنمائی ملے، جو اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، جو اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ نصیب ہو۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے، فتح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں، اور فاتحہ فتح سے بنا ہے، اور مفتاح چابی کو کہا جاتا ہے، چابی کے ذریعے تالے کو کھولا جاتا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ بھی مفتاح کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہی وہ سورت ہے جس کا کلام الہی کا آغاز ہوتا ہے، جس سے کلام الہی کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے کلام الہی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یعنی دنیا کی ساری تعریفیں، دنیا کی ساری بڑائیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے، تمام جہان کا پالن ہار ہے۔
اور فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رحمان کے اندر مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے جس کے اندر مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ رحمان کی صفت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے خاص نہیں۔ ہم رحمان کی صفت کو صرف اللہ کے لیے خاص کر سکتے ہیں، کسی بندے کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ نام رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام ہوتا ہے عباد الرحمن، کسی کا فضل الرحمن، تو نام رکھنا تو جائز ہے اور نام رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو عباد الرحمن کے نام سے پکارا جائے گا، فضل الرحمن کے نام سے پکارا جائے گا۔ خالی عباد الرحمن کو رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے، خالی عباد الرحمن کو رحمان کہہ کر نہیں بلا سکتے، کیونکہ رحمان اللہ کی صفت ہے۔ رحمان کو صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ جس دن ہمیں اور آپ کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم نے نیک کام کیے ہوں گے تو ہمارے نیک کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اگر ہم نے برائیاں کی ہوں گی تو ہماری برائیوں کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔ یعنی جو ہم نیک کام کریں گے تو ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کہ یہ پیشانی، یہ ماتھا، یہ سر اگر جھکے گا تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اگر عبادت کی جائے گی ایک اللہ کی جائے گی، اگر بندگی کی جائے گی تو ایک اللہ کی جائے گی، کئی سارے معبودوں کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ پیشانی جھکے گی صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، کیونکہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ بندے اپنے اللہ سے یہ کہتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت تو کرتے ہی ہیں لیکن مدد بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ اور فرمایا صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو تو سیدھا راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام والا راستہ جس کو کہ کلام پاک نے فرمایا، کلام پاک نے بیان کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا فرمایا
کہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیری راہ سے بھٹک چکے ہیں، جو تیری راہ سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جو دین اسلام کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اے اللہ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے یہی چاہتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے، جن پر چلنے کو تیرا قرآن کہتا ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک حدیث پیش کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے میں بھی یہ دعا کروں اور آپ بھی یہ دعا کریں، اے اللہ کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔